أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اما بعد، سورۃ القدر مکی صورت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے قدر کی رات میں اسے یعنی قرآن کو اتارا، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ قدر کی رات کی فضیلت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اس رات میں روح الامین کی معیت میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے متعلق سراسر سلامتی ہے، اور وہ رات جو ہے فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی رہتی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: جس مسلمان نے قدر کی رات کو قیام کیا ایمان کامل اور اپنے اعمال کے احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے۔ صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم۔ اما بعد، القدر کا معنی جو ہے وہ ہے تقدیر۔ اللہ تعالیٰ تقدیریں لکھتا ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس تقدیر کی رات کو اللہ نے قرآن اتارا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے نقل کر کے پورا قرآن آسمان دنیا پر اتار دیا گیا اس رات کو، اور وہاں سے اللہ کے حکم سے روح الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر قرآن کی وحی آپ کو پہنچاتے تھے، آپ اس کو سنتے تھے، اللہ آپ کو یاد کرا دیتا تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں یہی فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات جو ہے وہ محکم فیصلے کیے جاتے ہیں. یعنی سال بھر میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. اور وہ پورا سال اللہ کے احکامات جو ہیں وہ نافذ ہوتے رہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر کا آپ کو کیا معلوم کہ اس کی فضیلت کیا ہے. پھر القدر جو ہے اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ احترام اور عزت، قدر و منزلت. اور یہ قدر و منزلت جو ہے اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ فرمایا کہ سلامتی ہے پوری رات، یہ اس کی عظمت ہے. فرمایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے اس رات کی عبادت بہتر ہے. 1000 مہینے جو ہے یہ عدد بھی ہے، اس لیے 1000 پر اللہ نے اکتفا نہیں فرمایا، فرمایا کہ اس سے بہتر ہے. وہ بہتری جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ویسے عرب کے اندر ایسے عدد جو ہیں وہ کثرت کے لیے استعمال ہو جاتے تھے کہ جس کو جو گنتی میں نہیں آ سکتے. یعنی اتنی ان کی تعداد ہے، مثلا وہ کہے کہ بھی 1000 سال، تو 1000 سال عرب یہی استعمال کرتے تھے، لیکن وہ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا تھا کہ یہ 1000 سال ہے، بلکہ وہ لا تعداد ہے. دونوں معنی اس میں شمار کیے جا سکتے. 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات. یہ راتیں اس لیے ہیں کہ ان میں قیام کیا جائے. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ اپنے خیمے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت نہ کریں، بیٹھ کر ذکر اذکار نہ کریں. جو اعتکاف میں نہیں ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں، نوافل پڑھیں، قیام کی صورت میں قرآن کی تلاوت کریں، نوافل میں قیام کی صورت میں، اور ذکر اذکار کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھیں اور اس کی توبہ کریں. یہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ رات ہے قدر والی رات. تو آپ نے فرمایا کہ اس رات میں بارش کی وجہ سے کیچڑ میں سجدہ کر رہا تھا. پھر صحابہ میں اس بات کا اختلاف ہوا کہ 21 کی رات کو بھی بارش ہوئی تھی، 23 کو بھی ہوئی تھی، اور 27 کی رات کو بھی ہوئی تھی. تو صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ کون سی رات ہو سکتی. تو اکثر صحابہ جو ہیں وہ 27 کی رات کو قدر کی رات شمار کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس رات کو طاق راتوں میں تلاش کرو. حضور کا یہی فرمان. لیکن یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جو ان راتوں کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ان راتوں میں سے ایک رات اس کو مل چکی. نشانیوں کو نہ دیکھتا رہے، کیونکہ بارش طاق رات کی نشانی نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے جو نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنی تیز روشنی سے طلوع نہیں ہوتا، ٹھنڈی روشنی سے طلوع ہوتا ہے، کیونکہ وہ رات جو ہے وہ سلامتی والی ہے. لیکن میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بارشیں ہوتی ہیں راتوں کو، اور سلامتی والی راتیں بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو وہ اس رات کو قیام ضرور کرے. مساجد جو ہیں وہ بھری ہوئی ہونی چاہیے. گھر میں کھڑے ہو کر قیام نہ کریں. عورتیں گھر میں قیام کریں، گھر میں تلاوت کریں، گھر میں ذکر اذکار کریں. ان راتوں کو مس نہ کریں، ان کو جانے نہ دیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ سال اللہ نے کس کی زندگی رکھی ہے اور کس کی نہیں رکھی. یہ موقع ملے یا نہ ملے. اس لیے جو فیصلے کیے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، اور روح الامین کا علیحدہ نام اس لیے لیا کہ یہ اس کی فضیلت ہے جبرائیل علیہ السلام کی، اس کا مقام ہے. اس لیے اس مقام کو علیحدہ ذکر کیا. فرشتوں میں جبرائیل امین ہیں، تنزل الملائکہ، والروح علیحدہ اس لیے کیا کہ اس کی ایک علیحدہ حیثیت ہے. اس حیثیت کو روح الامین کا لقب دیا گیا ہے کہ وہ اترتے ہیں، اللہ کے احکامات لے کر اترتے ہیں. پورے سال کے فیصلے جو ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں. اس لیے وہ اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے نافذ ہوتے رہتے ہیں، امپلیمنٹیشن اس کی ہوتی رہتی ہے. اس لیے اس رات کو بڑی اہمیت والا سمجھیں. باقی یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یوٹیوب پر بڑے بڑے مولوی پیدا ہو گئے ہیں. جیسے بارش ہوتی ہے تو کافی چیزیں زمین سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اپنے اپنے مسئلے بیان کر رہے ہیں. ایک یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ جی لیلۃ القدر جو ہے وہ طاق راتوں میں، ضروری نہیں ہے کہ طاق راتوں میں ہو. اس نے مثال دی کہ سعودی عرب میں لیلۃ القدر ہے تو وہی رات تو بر صغیر میں بھی ہے، وہ طاق رات نہیں ہوتی. اس لیے بر صغیر میں وہی رات جو ہے وہ قدر کی رات ہے جو سعودی عرب میں ہے، جو عرب کے علاقے میں ہے. حالانکہ اس کو یہ چیز نہیں ملی، اس کا ادراک نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیا وافطروا لرؤیا، کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. رؤیت اپنی اپنی ہے. چاند جہاں جیسے نظر آئے وہی تاریخ ہے اس کی. وہ تاریخ اس کی وہ تبدیل اپنی نہیں کر سکتا.
فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ شَعْبَانَ، کہ فرمایا کہ سومو لرؤیتہ کا معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو روزے رکھنا شروع کر دو، اور جب رمضان المبارک کا چاند ختم ہو کے طلوع ہو جائے تو روزے رکھنا چھوڑ دو، وہ آپ کی عید کی رات۔ تو اس ہفتے کو بڑا غنیمت جانیں، عشرے کو غنیمت جانیں۔ رمضان المبارک جو ہے رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس لیے یہ خاص عشرے ایسے نہیں ہیں کہ جس میں رحمت اللہ کرتا ہے اور دوسرے عشروں میں نہیں کرتا۔ کوئی خاص عشرہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ مغفرت کرتا ہے اور دوسرے میں نہیں کرتا۔ کوئی خاص عشرہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے اور باقی عشرے میں نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے۔ پورا رمضان ہی ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ فی شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرت الجن، پہلی رمضان کو ہی بند ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا اخلاص ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہونی چاہیے، آپ کے اندر توحید ہونی چاہیے، اور آپ کے اندر جو ہے وہ زبان کی حفاظت اور گفتگو میں مٹھاس یہ ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے۔ اگر دل میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے اور اس سے توبہ نہیں کی، اس کا خاتمہ نہیں کیا، تو قیام جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، تلاوت قرآن کی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی کا حق کھایا ہے وہ دے دو یا اس سے معافی کروا دو، وراثت کھائی ہے، قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ واپس کرو یا ان سے معافی کراؤ۔ ہر شے جو ہے اللہ نے مقرر کر دی ہے، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں اپنے والد کی، اپنے ماں کی جائیداد پر قابض ہوں، وہ اس کی نہیں ہے، وہ وراثت ہے، اس کی وہ ہے جو اس نے کمائی ہے، اور اس کی وراثت اس کی اولاد کو ملے گی۔ اس لیے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا ہے۔ یہ قدر والی رات کی فضیلت ایسے ہی ملے گی، ورنہ ساری چیزیں دل کے اندر ہوں، یہ نفرتیں نکال دیں، کدورتیں جو ہیں ان کو نکال دیں، اور ایمان کامل کریں، بے ایمانیاں نہ کریں۔ اور یہ جو آج جمعۃ الوداع ہے، اس کو جمعۃ الوداع کا نام ہم نے دیا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اب پتہ نہیں بعد میں ہمیں یہ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن یوم القدس بھی ہے یہ جمعہ، کہ القدس پر جو ہے وہ قبضہ کیا تھا یہودیوں نے، اور جنگ ہوئی تھی فلسطین میں۔ یہ اس کے لیے بھی ایک یادگار چیز ہے کہ ہمیں واپس لینا ہے، القدس الشریف ہم نے واپس لینا ہے۔ اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم واپس لیں گے یا نہیں لیں گے۔ یہ اسی کام کے لیے ہیں یہ دن۔ 17 رمضان المبارک کو یوم بدر ہے،
عالم اسلام کی پہلی اسلامی جنگ ہوئی تھی بدر کے میدان میں، اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی اور 2 ہجری تھی اور پہلا رمضان تھا۔ اس لیے یہ چیزیں آپ یاد رکھیں کہ پاکستان جو ہے یہ بھی رمضان المبارک میں بنایا گیا ہے، یہ آزاد ہوا۔ اگرچہ یہ 15 اگست کو آزاد ہوا تھا، لیکن ہماری اسمبلی نے اس کو 14 اگست کو کر دیا، اس لیے کہ 14 اگست کی شام کو لیلۃ القدر 27 تھی رمضان المبارک کی، کہ ہم انڈیا کے ساتھ یوم آزادی نہیں منائیں گے، ہم اپنی یوم آزادی علیحدہ منائیں گے، اس حوالے سے کہ یہ 27 رمضان کو آزاد ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن یہ چیز نہ کریں جیسے رمضان المبارک میں ہم ہر شے کھا جاتے ہیں، ہر شے کھا جاتے ہیں، تو پاکستان کو بھی کھا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی رمضان میں بنا۔ اس کو کھانا چھوڑ دیں، اسی طرح چیزوں کو کھانا بھی چھوڑ دیں۔ میں نے آپ کو کئی بار عرض کیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ اور تعالیٰ نے رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کی سنت جو ہے وہ نمونہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم رمضان المبارک میں اس نمونے کو فالو کریں اور بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ افطاری کے وقت کھجور 3 عدد اور 1 گلاس پانی یا 1 گلاس دودھ، یہ مکمل خوراک ہے پوری رات کی۔ ڈرے نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ڈرے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صبح سحری کریں، کھجور کھائیں، اس کے اندر دہی ملائیں، دہی بھی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ زیتون کھائیں، دہی کھائیں، پورے دن کی خوراک ہے۔ پریشان نہ ہوں، اس لیے آٹا، روٹیاں، چپاتیاں، چاول، مرغن غذائیں، مرغن ساری چیزیں جو ہیں، ان کو خیر بات کہیں گے تو مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی خود بخود۔ سنت کو فالو کریں رمضان المبارک کے اندر۔ رات کو جب آپ اٹھیں، خاص طور پر آدھی رات کے بعد اٹھیں، اس پورے عشرے میں اٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کی ہے عبادت میں۔ میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر ہمت باندھ لیتے تھے اور اپنے ازواج مطہرات جو ہیں ان کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھو، اللہ کے ہاں قیام کرو اور اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ اللہ نے حضور کے سب کچھ معاف کیے ہوئے ہیں کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ
وما تأخر، آپ معصوم ہیں لیکن استغفار آپ کرتے ہیں، تو ہم بھی کریں، ان راتوں کو اٹھا کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تاک رات کو اٹھیں، یہ ساری راتیں اٹھیں، آدھی رات کے بعد اٹھیں اور اللہ سے مانگیں۔ کیا مانگیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور ساتھ یہ پڑھیں اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما۔ اور تاک راتوں میں کیا پڑھیں؟ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، صدیقہ کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو کیا پڑھوں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ساری رات پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اور جنت کے بالا خانے جو ہیں ایسے ہی مومنوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ طعام کھلاتے ہیں۔ کھجور بھی طعام ہے، خیال کرنا، دودھ بھی طعام ہے، پنیر بھی طعام ہے، دہی بھی طعام ہے، زیتون بھی طعام ہے، اور یہ طعام کیا ہیں؟ یہ پاک طعام ہیں، بڑی برکت والے طعام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مینا میں 100 اونٹ قربان کیے، اور ایک گائے بھی ذبح کی اپنی ازواج مطہرات کے لیے، کیونکہ اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ کے گوشت میں سے ایک ایک بوٹی لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ ایک ایک بوٹی لے آؤ۔ فرمایا کہ اس کو ڈال کے بوائل کرو، اس کا شوربہ بناؤ۔ شوربہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک پیالہ آپ نے پیا۔ فرمایا کہ ہم نے 100 اونٹ کا گوشت کھا لیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی ہے نا؟ کیونکہ یہ سنت ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ پھر کیا کریں؟ افشوا السلام، سلام پھیلائیں لوگوں کو، ہر ایک کو السلام علیکم کہیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کیوں نہیں کرتے؟ کرو نا، اپنے عزیز و اقارب جن کے ساتھ بلڈ ریلیشنز ہیں ان کی مدد کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ۔ اپنی زبان جو ہے اس کے اندر شیرینی پیدا کرو، آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی، تکالیف نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کے ہاں پاس جو گناہ ہوتے ہیں وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے میں پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، یہ اب میرے اوپر گر جائے گا۔ گناہ اتارو، جیسے میلا کپڑا وزندار ہو جاتا ہے، آپ اس کو اتار دیتے ہو، اسی طرح گناہ جو ہے وہ بندے کو وزندار کر دیتا ہے۔ یہ بوجھ اٹھائے پھرتا ہے بندہ جو گناہگار ہے۔ دل کو میلا نہ کرو،
اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، قریب ہو جاؤ اپنے رشتہ داروں کے۔ اور پھر فرمایا آخر میں کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو اٹھ کر عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوتے۔ بڑا صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، کوئی پولوشن نہیں ہوتی، کوئی پرندے نہیں جاگ رہے ہوتے، کوئی جانور نہیں جاگ رہے ہوتے، رات کے جاگے ہوئے کتے بھی سو جاتے ہیں، پن ڈراپ سائلنس ہے اس وقت، اور آپ اللہ کے سامنے آپ ہیں یا آپ کا رب ہے، اور کوئی نہیں ہے ان بٹوین۔ اس کے سامنے آپ اپنی گناہ کو رکھیں اور توبہ کریں۔ فرمایا کہ جنت میں آپ بغیر کسی ہرڈل کے، بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ فرمایا کہ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، کر کے دیکھیں، میل نکالیں اپنے اندر سے، گناہ نکالیں اپنے اندر سے، صلہ رحمی کریں اپنے اندر، استغفار کریں اپنے اندر، بغض کینہ عداوت جو ہے اس کا خاتمہ کر دیں، نکال کے باہر کر دیں۔ جب آپ نکال کے اس کو باہر کر دیں گے شیطان روئے گا، شیطان جو ہے وہ اپنے منہ پہ مٹی ملے گا، اپنے سر کے بالوں میں مٹی مارے گا، اور وہ بھاگے گا، یہ آپ سے، آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دے دی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اس لیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی دعا کریں اللہ سے، استغفار جس طرح ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ خصوصاً دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ جو ہے واپس نہیں کرتا، یہ اٹھائے ہوئے ہاتھ اللہ واپس نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اللہ واپس نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ دعاؤں کا قبولیت کا وقت وہی ہوتا ہے، اور یہی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے اس رات کو دعا کرتے ہیں۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔ کچھ ٹائم زیادہ میں نے لے لیا ہے، تو توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اپنی توبہ کر لیں۔